خواتین و حضرات خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ۔ آزاد کشمیر کی سیاست ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ حکومت سے علیحدگی، عدالتی بحران اور آنے والے انتخابات کے بارے میں بڑھتے ہوئے سوالات نے نظام کی کارکردگی پر ایک سنجیدہ سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اسی پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں شاہ غلام قادر صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ بحیثیت صدر مسلم لیگ نون، آپ حالیہ تحریک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو کام ایکشن کمیٹی نے کر دکھایا وہ سیاستدانوں کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا؟ نہیں، ایکشن کمیٹی نے کیا کر دکھایا؟ لاشیں دیں، اس کے علاوہ کیا کارکردگی ہے؟ آپ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے چونکہ ایک نظام ہے، نظام کا آپ اگر تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے۔ جی، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ 2023 میں پاکستان میں خاص طور پر اور پنجاب میں بالخصوص فصلیں تباہ ہوئیں، جس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت تھی 6,500 ہزار روپیہ من ہوا۔ جی، وہ پھر یہ ہوا کہ وہ 6,500 ہزار روپیہ من آزاد کشمیر میں اس وقت سرکاری قیمت تھی 3150 روپیہ من۔ ٹھیک ہے، تو 3150 روپیہ اور 6,500 اور ڈبل۔ تو جو محکمہ خوراک کے ٹھیکیدار تھے، اہلکاران تھے، جو بھی تھے، انہوں نے انشور نہیں کر سکے لوگوں کو آٹا پہنچانا، اس لیے کہ اسمگلنگ اتنے زور و شور سے ہوئی، یعنی انتظامی جو تھی انتظامی نااہلی تھی، زور و شور سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ابھی وہ بڑی مشکل، میں نے اسمبلی میں اس وقت آواز اٹھایا، اسمبلی کا تو ایک ایک لفظ ریکارڈ پہ ہے، اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے بھی، کہ بھئی یہ اس کے اوپر آپ لوگ حل نکالیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی دوران قیمتیں بھی انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی، گورنمنٹ نے بعد میں اس کو واپس لیا۔ پھر یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں بجلی کا بل آیا، تو وہاں اس میں جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ لوگوں کو بل، جس کا 500 روپے آتا تھا اس کو 5,000 آیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بھی اسمبلی میں آواز اٹھائی، باقیوں نے بھی اٹھائی، سب نے اٹھایا کہ بھائی یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تو آزاد کشمیر میں لاگو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے وہاں تو سارا ہائیڈل کا پانی سے بجلی بنتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز ہمارے یہاں وافر ہے ہم اس کو کیسے ہم اس کے چارجز دیں؟ یہ دو ایشوز تھے جو گورنمنٹ نے ٹیکل کرنے تھے۔ گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرنے میں سلو رہی۔ ٹھیک ہے، اور آزاد کشمیر میں جب موجودہ حکومت بنی، اس حکومت میں چونکہ پارٹیاں تو ساری آ گئیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلم لیگ کی 4 سیٹیں تھے آزاد کشمیر میں، تو 4 کے علاوہ 29 حلقوں میں مسلم لیگی کارکن اپوزیشن میں، پیپلز پارٹی کے جو تھے اس وقت 10 تھے، تو 23 حلقوں میں وہ اپوزیشن میں، مسلم کانفرنس کے ایک سردار تیگ صاحب تھے تو ادھر سے اپوزیشن میں۔ یہ تمام سیاسی کارکن، چونکہ اس حکومت کو کسی سیاسی جماعت کی کارکنوں کی حمایت نہیں تھی، یہ ایم ایل ایز کی حکومت بنا دی گئی۔ اگر یہ سیاسی جماعتوں کے تحت کی حکومت ہوتی تو شاید اس کا ایک امپیکٹ پڑتا گراؤنڈ میں، امپیکٹ نہیں پڑا۔ تو ہمارا کارکن اس پہ آ رہا ہوں، ہمارا کارکن، پیپلز پارٹی کا کارکن، دیگر جماعتوں کے کارکن سب کٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سیاسی کارکن گھر میں خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتا، اس کو ایکٹیویٹی چاہیے، اس ایکٹیویٹی میں، اور اس کو تاجروں نے لیڈ کیا۔ جب یہ مرحلہ آیا تو ہم نے وزیر اعظم پاکستان نے ان دنوں مجھ سے 2-3 دفعہ بات ہوئی، اور اس کو میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے 23 ارب روپیہ دے دیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے اس میں، تو یہ ایک آپ اگر اس کی کامیابی کا سہرا ان کے سر دے دیں، سیاسی کارکنوں کے سر دے دیں، لیکن بہرحال الٹیمیٹ اس کا سہرا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے 23 ارب روپیہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے بجٹ کے علاوہ نیوٹرلائز کیا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ جو محکمہ نا کمزوریاں آزاد کشمیر میں، بجٹ تو خاصا جو ہے کہ گورنمنٹ محکموں کو پرووائڈ کرتی ہے، لیکن آگے جو کرپشن ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا اکاؤنٹیبلٹی مضبوط ہے آزاد کشمیر میں، اور کتنے رسپانسیبل ہے محکمے اس حوالے سے؟ محکمے میں آپ مجھے بتا دیں، محکمے میں کون لوگ ہیں؟ مقامی لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آیا؟ ایسے ہی ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا۔ کوئی اگر فوڈ انسپیکٹر جی
دکان پہ جا کے چیک نہیں کر رہا کہ جی آپ اور میں جاتے ہیں دکان پہ اور ہم کہتے ہیں جی 1 کلو چائے کی پتی دے دیں، دکاندار ہم سے جو پیسے مانگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، ہم اس کا بحث بھی نہیں کرتے. بالکل. لیکن وہ اگر ہمیں 2 نمبر پتی بیچتا ہے تو فوڈ انسپیکٹر کا کام تھا نا، یا اس تاجر تنظیم کا اس علاقے کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ 2 نمبر کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو فوڈ انسپیکٹر بھی ہمارا اور تاجر تنظیم بھی ہماری، جو مقامی ہے. اس میں کوئی بجلی کے محکمے میں کتنی کرپشن ہے اس حوالے سے؟ بجلی کے محکمے میں نہیں سمجھتا ہوں کرپشن ہے. بجلی کے محکمے میں کہ 90 شاید ارب روپے کی ہم بجلی جلاتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور وفاق کی حکومت کو ہم 6 ارب روپے دیتے ہیں. سر ریٹرن کتنا آتا ہے؟ کیونکہ چوری بھی نہیں، ریٹرن جو بھی آتا ہے ٹھیک ہے، آپ ان کو ملازمین کی تنخواہ وغیرہ ملا کے وہ دیکھیں. چوری غریب آدمی تو چوری کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میٹر ریڈر تک ایون فکس کرتے ہیں لوگوں کے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی نے کیا چوری کرنی جی، جس کے گھر میں 4 بلب ہیں. ہمارا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں پہ کس نے صرف سردیوں میں ہیٹر کہیں کہیں جلاتے ہیں، ورنہ تو انگیٹھی کا رواج ہے آج بھی. تو اس لیے غریب آدمی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے وہ جو چوری کرتے ہیں، کوئی فیکٹری والے، کوئی بڑے ہوٹل والے، بزنس مین. اب ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے پہلے 5 kV تک کا تھا کہ جی 10 روپے تک ہو. ٹھیک ہے. ایکشن کمیٹی نے ان طبقات کو کہ فیکٹری اونرز کو، ان کو ہوٹلز کو، شادی ہالز کو، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کہا کہ نہیں جی وہ جو ہے 5 نہیں ہو بلکہ 16 کے. آٹے کے سمگلرز کو سر کتنا فائدہ ہو رہا ہے آٹا سستا ہونے سے؟ اب آٹا لوگوں کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میکینزم جب تک ملتا ہے تو اسمگلنگ کی طرف لوگ نہیں جاتے. اور پاکستان میں بھی اب جو 4000 ہے، پھر بھی 2000 کا فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں سے جا کے کچھ کرتے ہوں گے تو میرے علم میں نہیں ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے سر. ایکشن کمیٹی کے 38 نکات کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2026 کے الیکشنز میں آپ لوگوں کے پاس کیا لے کر جائیں گے کمپین کے لیے؟ 38 نکات میں ہے کیا بنیادی جو دیکھیں نا، 38 نکات میں کہتے ہیں کہ جی آپ محکمے جو ہیں محکمے جوڑ دیں. ٹھیک ہے. ایک نقطہ ان کا یہ ہے، اور تعداد ملازمین کی کم کریں. دوسرا نقطہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملازمین کی جو ہے بے روزگاروں کو روزگار دیں. ٹھیک ہے. ایک طرف کہتے ہیں اگر ایک محکمہ ہے اس میں اگر 10 ملازم ہیں، 20 ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے محکمے سے جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 10-15 بے روزگار ہو جائیں گے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار دو. یہ تو متضاد ہے، یہ سمپل متضاد قسم کے مطالبات ہیں. اس کا کوئی اتنا بڑا کوئی امپیکٹ مجھے بتا کہ جس کا مطالبہ ہی نہیں تھا کہ آزاد کشمیر میں 3 تعلیمی بورڈ بن گئے. ٹھیک ہے. مطالبہ اس کا چارٹر اور ڈیمانڈ میں نہیں تھا. چارٹر ڈیمانڈ میں نئی ڈیمانڈ، اور اس کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ فیڈرل بورڈ کے ساتھ. بڑی عجیب اچیومنٹ کی آپ نے. آپ نے ادارے کو اٹھا کے کسی کے ماتحت کر دیا آپ. ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سر نیلم ویلی سے اگر پیپلز پارٹی کے امیدوار تنویر الیاس صاحب آ جاتے ہیں تو کیا رزلٹ دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ وہ کوئی اتنا بڑا ہوا آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ ہمارے وہاں ہم کہتے ہیں نکے اوپر، تو نکے چڑھائیں گے ان کو. ٹھیک ہے. ان کو اسمارٹنیس بھی آ جائے گی. اچھی بات ہے. مجھے بھی حق ہے کہ میں جہاں مرضی الیکشن لڑوں، ان کو حق ہے جہاں مرضی. تو لوگوں نے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. سر یہ تاثر ہے کہ ایل او سی کے قریب رہنے والے جو ہے بنیادی ضروریات جیسے صحت، تعلیم سے جو ہے محروم ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسپیسیفکلی نیلم ویلی کے حوالے سے؟ دیکھیں نا، یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں کہ میں نے کچھ کیا، مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے. ٹھیک ہے. وہ لوگ بھی کرتے رہے. ہر کسی نے اپنے اپنے وسائل کے تحت نیلم کی ترقی کے لیے اپنا ہر کسی کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل آج نیلم ویلی میں مین روڈ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے نواز شریف صاحب کے پلان کے مطابق بنوائی، آج جو ہے وہ پھلاوئی ایک جگہ ہے ہمارے، اور اس سے آگے اب سرداری تک وہ روڈ پہنچ گئی. ٹھیک ہے. یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، کہنے کو بہت آسان ہے. اربوں روپے خرچ ہوئے.
ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. سر اس سے پہلے بھی تو کیا پاسبل تھا جب کانفلکٹ چل رہا تھا انڈیا پاکستان کا تو ایل او سی پہ ڈیولپمنٹ پاسبل ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو اس وقت تھا نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ یا اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا, اس کے بعد بھی ہو سکتا تھا. وہ جو 12 سال 90 میں جو 10-11 سال بند رہے اس وقت تو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اس کے بعد تو ہو سکتا تھا. اس کے بعد کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد بھی ابھی ہم نے نیلم ویلی میں کم از کم میں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں ایک سول ہاسپٹل دیا, 12 یا 13 ہم نے فرسٹ ایڈ پوسٹیں دی, ٹھیک ہے, بی ایچ یوز دیے. اب یہ کہاں لگے؟ سر یہ جو فنڈس کی جو ڈیولپمنٹ فنڈس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہ ایکولی ہوتی ہے تمام ڈسٹرکٹس میں, اور جو ایل او سی سے منسلک جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی ڈسٹرکٹس ہیں ایکول ہونی چاہیے ڈسٹریبیوشن؟ نہیں دیکھیں نا, کیونکہ ان کو زیادہ ریکوائرمنٹ ہے چونکہ ڈیولپمنٹ کم ہے وہاں پہ. نہیں ڈیولپمنٹ کا پہلے جن علاقوں میں بھارتی فائرنگ کی وجہ سے بند تھا وہ ایک ہی علاقہ تھا جس کا نام نیلم ویلی تھا, ٹھیک ہے, جو نیلم ڈسٹرکٹ کے بعد. تو اس زمانے میں فائرنگ کے 10-12 سال جو فنڈز ڈائیورٹ ہوتے رہے دیگر ڈسٹرکٹس میں, ٹھیک ہے, ان کو دیگر ڈسٹرکٹ سے آپ کاٹ کے ادھر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ایک آدھ سڑکوں کے مد میں تو ہم نے کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا کر لیا. تو باقی یہ کہنا کہ جی وہاں فنڈز نہیں جاتے, فنڈز جاتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے. اور جب کوئی اسپیسیفک کوئی کہہ سکتا ہے, اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ 1 کلومیٹر دور اگر ہے وہ کہتے نہیں جی 1 کلومیٹر دور کیوں, میرے گھر کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایک ایشو تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں تو خوش ہوتا ہوں کہ جتنے زیادہ بنے, اس لیے کہ آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمت کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں. کیا چیز ہے کہ آزاد؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2026 کے الیکشنز مقررہ مدت سے آگے جا سکتے ہیں؟ نہیں, آگے نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہے, مقررہ مدت پہ ہونا ضروری ہے. بالکل, اس سے پہلے اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. سر 4 ماہ پہلے آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل تھا؟ نہیں بالکل پیش رفت ہوئی. ٹھیک ہے, دیکھیں نا وہ تو پیش رفت جو نہیں کی وہ چودھری انوار الحق صاحب نے. ٹھیک ہے, یعنی ہرڈل بنتے رہے, وہ ہرڈل بنتے رہے, اور ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں. ایگزیکٹلی, انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. ان کو تو چیف الیکشن کمشنر مجھے یاد ہے شاید 14 جنوری کو ریٹائر ہوئے یا 18 جنوری کو, اس طرح ہے. ان کو اس سے پہلے الیکشن کمشنر کا تعین کر دینا چاہیے تھا, اور اس کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن, اور وہ دونوں چونکہ ایک ہی پارٹی کے, دونوں ہی پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں ہوتے, وہ بیٹھتے سیاسی جماعتوں کے. تو دیکھیں نا الیکشن کریڈیبل ہونا چاہیے, کریڈیبل ہونا چاہیے. کریڈیبل کے لیے جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کریڈیبل پرسن ہے. ٹھیک ہے سر, کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جنرل الیکشنز 2026 میں مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے کر جائے گی, کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں نا مسلم لیگ نون کے مجھے تو کوئی اتنا بڑا حریف نظر نہیں آتا کوئی ہو, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو بہت سارے حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پھل کوئی درخت سے گرے گا تو کوئی نیچے بیٹھے ہوتے, تو اس طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں اب وہ اس کے انتظار میں ہیں. ہمارے پاس تو بھرمار ہے کینڈیڈیٹس کی. ٹھیک سر, اگر مہاجرین کی سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیسے ختم ہو جاتی ہیں؟ قانون ساز اسمبلی میں اکثریت کیسے ملے گی؟ نہیں اس کے وہ نہیں, یہ 2 مختلف سب. آزاد کشمیر میں 33 حلقے ہیں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں سے 20 کے قریب تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی اکثریت میں آزاد کشمیر میں, ٹھیک ہے, لیکن مہاجرین سیٹیں کون ختم کرے گا؟ کیا آئین میں ترمیم کون کرے گا؟ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. exactly. کیا آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو ختم کرنا پڑے گا؟ کیا اس میں سے ریاست کا لفظ جموں کا لفظ کاٹ کے کیا اس کو ہم ریاست کے طور پر برقرار رکھ سکیں گے؟ اگر ریاست اگر وڈرا ہو جاتی ہے, فرض کر مہاجرین کوئی فورس تو نہیں ہے, یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جن کو کوئی پسند سے پاکستان آ گئے, یہ تو قربانیاں ہیں. اور یہ اب اسی طرح جب یہ ایشو آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز کشمیریز ہیں ان کا ایشو بھی آئے گا.
اگر یہی نقطہ آرگومنٹ لیا جائے ٹھیک تو ہے. وہ آرگومنٹ پھر ہماری اوورسیز کشمیریز کے خلاف استعمال ہوگا تو ان کی سیٹ بھی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. پھر ان کا ووٹنگ رائٹ بھی ختم ہو جائے گا. ایک نیا پنڈورا باکس کھول جائے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم ریاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ریاست جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ریاست ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہندوستان تو چاہتا ہے, ہندوستان کو جو جارحیت کرنی تھی وہ کر لی ہے جی. اب ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا جو ہے ہمارے نظر میں ہم اس کو بھی ہم ہندوستان میں 42 لاکھ غیر کشمیریوں کو ووٹنگ رائٹس دے دیا اور ہم کہیں گے جی جو 6 لاکھ پاکستان میں کشمیری بستے ہیں 6-7 لاکھ ان کو ووٹنگ رائٹ سے محروم کر دیں. وہ اضافہ کر رہے ہیں اور ہم کم کرنے کے سوچ رہے ہیں. یہ فلسفہ اس کا ساتھ تو نہیں دیا. ٹھیک ہے سر, آپ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی جبکہ منسٹر انفارمیشن اور ماجد خان اور مزید 2 وزراء جو ہیں علیحدگی اختیار کر چکے ہیں, تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہے اس حوالے سے, حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے؟ یا یہ دیکھیں نا ہماری کوئی وہ انڈیویجول پالیٹکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انڈیویجول پالیٹکس کرتے ہیں. یہ سارے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی, پی ٹی آئی جانے اور وہ جانے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے تو اپنی پوری سوچ سمجھ کے ہم اپنی رائے جو ہے اپنی مرکزی لیڈرشپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے جو ہمیں فیصلہ ہمارے مشاورت سے جو فیصلہ آئے گا ہم تو اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. شاہ غلام قادر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.